حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر بہت لمبی تھی۔ آپ علیہ السلام تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کا پیغام سناتے رہے، مگر اس کے باوجود وہ غافل اور نافرمان قوم آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہ لانے بلکہ آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر شیطانی کردار ادا کرتی رہی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا اس ظالم قوم نے اللہ تعالیٰ کے اس مقدس نبی علیہ السلام کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ آپ علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا اور آپ علیہ السلام کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام مسلسل ان کے حق میں دعا فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے آپ علیہ السلام ان کے لیے دعائے خیر فرمایا کرتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے، اے میرے اللہ، تو میری قوم کو معاف فرما دے اور ان کو ہدایت عطا فرما۔ جب اس قوم کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ تم پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، لہذا آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حکم الہی سنتے ہی آپ علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگے جو 80 گز لمبی 50 گز چوڑی تھی۔ 100 سال تک کی مسلسل جد و جہد کے بعد لکڑی کی یہ تاریخی کشتی تیار ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کی نافرمانی قوم آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتی۔ کوئی کہتا، اے نوح علیہ السلام، تم بڑھی کب سے بن گئے ہو؟ کوئی یہ کہتا کہ اے نوح علیہ السلام، اس زمین پر کیا تم کشتی چلاؤ گے؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ غرض طرح طرح سے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا۔ آپ علیہ السلام ان کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، جب اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے طوفان آنے کی یہ نشانی بتا دی کہ آپ علیہ السلام کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح صبح پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر و غضب کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور مختلف قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کر دیا۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں آپ علیہ السلام کی مومن بیوی اور 72 دیگر مومن مرد و عورت، اسی طرح کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سیاہ بادلوں نے زمین کو گھیر لیا اور مسلسل 40 روز تک موسلا دھار بارش برستی رہی۔ اسی طرح آسمان سے برسنے والا بارش کا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی کی دھاروں نے زمین پر ایسا طوفان برپا کیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوبنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام مومن کی کل جماعت کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ اسی طوفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی کہ 80 مومنوں کے سوا ساری قوم غرق ہو کر ہلاک ہو گئی اور ان کا نام و نشان ایسا مٹا کہ ان کے وجود کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک طوفانی موجوں پر ایک کمزور تنکے کی مانند ہچکولے کھاتی جگر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزری اور 7 چکر لگا کر اس مقدس جگہ کا طواف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی عراق کے شہر جزیرہ کے قریب جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ جس دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری وہ 10 محرم کا دن تھا۔ جب شیاطینی قوتوں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، تجھ پر جس قدر پانی ہے سب پی لے، اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ بارش رک گئی اور پانی کم ہونا شروع ہوا اور پہاڑ کی چوٹیاں نظر
آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام اب آپ کشتی سے اتر جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام ثمانین رکھا۔ عربی زبان میں ثمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں، جو کہ کشتی میں 80 افراد تھے، اسی لیے اس کا نام ثمانین رکھا۔ آپ علیہ السلام کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔